یا اللہ، اب میرا کیا ہوگا؟ میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں نے بہت دعائیں مانگی، بہت منتیں کی، مگر میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اب ہار چکا ہوں، زندگی سے تھک گیا ہوں۔ اگر آپ بھی ایسا ہی کہہ رہے ہو تو سنو، کبھی کبھی انسان کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو بس یقین رکھنا کہ جو تمہارا رب ہے نا، تمہارے ہر ایک چیزوں کا مالک ہے، جو یہ سب کر رہا ہے، یقیناً وہ تمہیں کچھ بڑا تحفہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو بس تمہارا رب تمہارے اس مشکل وقت کے بعد جلد تم کو آسانی فراہم کرے گا۔ جس طرح بادل گرجتا ہے، آندھیاں آتی ہے تو لوگ گھبرا اٹھتے ہیں، مگر پھر اس کے بعد بارش کی امید سے آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے اور بادل برستا ہے تو راحت پہنچتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح بادل کو برسانے والا اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے قرآن کریم میں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تم کو دے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو سنو، جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے تو اس رب پر یقین رکھو کہ جس طرح اللہ پانی کو برسا کر مردہ زمین کو ہری بھری کر دیتا ہے، تمہاری پریشانیاں بھی ان قریب ختم کر دے گا۔ تمہاری بھی زندگی میں سکون آئے گا، تمہاری بھی زندگی خوشحال کر دے گا۔ یاد رکھو، مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی، یہ وقت بھی ٹل جاتا ہے، اس کے بعد اللہ راحت اور سکون فراہم کرتا ہے۔ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ غم نہ کرو، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو کہ اگر آج وقت تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تو ایک دن تمہارا بھی یہ وقت بدلے گا اور وہ خوشیوں کا بہترین دور بھی آئے گا جس کا تمہیں زندگی میں امکان بھی نہیں تھا۔ تم اس اللہ کی طرف رجوع کرو جو تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے تاکہ آزمائے کون تم میں سے اس پر صبر کرتا ہے اور کون شکوہ، اور جو صبر کر لیا وہ اللہ کی اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اس کو اچھا تحفہ دیتا ہے۔ تو تمہارا بھی وقت بدلے گا، تم اپنے برے وقت پر صبر رکھو۔